إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جمعیت اہل حدیث ملاڑ معلونی ویسٹ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کانفرنس کے سرپرست جماعت کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا الطاف صاحب فیضی حفظہ اللہ اور اس عظیم الشان کانفرنس کے فاضل معروف اور معتبر خطبہ کرام فضیلت الشیخ یاسر الجابری، فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی اور ہمارے اس شہر کے معتبر علماء فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی، فضیلت الشیخ عبدالجبار سلفی حفظہم اللہ اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما اور اس کانفرنس گاہ میں موجود علماء کرام، اہل علم، عزیز طلبہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ عقیدے کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر درستگی عقیدے کی درستگی سے ہوتی ہے، اور عقیدہ و عمل یہ علم کی بنیاد پر جب عقیدہ بندے کو حاصل ہوگا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ علم کی بنیاد پر ہوگا، ہمارے اعمال علم کی بنیاد پر ہوں گے تو اصلاح ہوگی اور سماج میں طرح طرح کے جو فتنے ہیں ان سے ہمیں نجات ملے گی۔ معاشرے میں پہلی بات تو عام طور پر علم نہیں ہے، عام طور پر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو وہ معلومات کی طرح ہے، انفارمیشن کی طرح ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا اور علم صحیح بنیادوں پر حاصل نہیں ہوگا اور انہی صحیح بنیادوں پر علم کی روشنی میں عمل نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ آج ہم اتنے عظیم اجتماع میں جمع ہیں، آپ میں ہم میں ہر آدمی یہ سوچے، ہر مرد و عورت یہ سوچے
کہ اس اجتماع میں وہ کس نیت سے جمع ہوا ہے. کیا اس نیت سے جمع ہوئے ہیں ہم میں ہر چھوٹے بڑے، ہر بزرگ نوجوان، ہر مرد و عورت، ہر اہل علم اور عام آدمی، کہ اس اجتماع سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں ہم عمل کریں گے؟ اگر اس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ اصلاح معاشرہ کے اندر ہمارا یہ اجتماع ایک تحریک ثابت ہوگا. اور اگر ہم ایسے ہی جمع ہوئے ہیں اپنے اپنے شوق، اپنے اپنے ذہن، اپنے اپنے رجحان کے اعتبار سے، تو یہ مفید ہونے کے بجائے ایسے لوگوں کے لیے جو غلط رجحان اور نیتوں سے آئے ہیں، یہ اجتماع بھی خطرہ ہے. بہت مشہور روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک نوجوان آتا تھا، علم سیکھتا تھا، آپ سے علم نبوت حاصل کرتا تھا. ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، بیٹے یہ بتاؤ کہ تم آتے ہو مجھ سے علم سیکھتے ہو، بتاؤ اس کی روشنی میں عمل بھی کرتے ہو؟ تو نوجوان سچائی کے ساتھ جواب دیتا ہے، کہتا ہے اماں جو کچھ سیکھتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا یہ فتنہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ، یہ اصلاح کا نہیں ہے. اگر ہم کسی معاشرے کے، کسی اصلاح معاشرے کے پروگرام میں اپنے معتبر، مستند، فاضل، صف اول کے علماء سے علم حاصل کریں اور اس علم کی روشنی میں کچھ نہ عمل ہمارے یہاں ہو، غیرت پر بات ہو رہی تھی، کتنی غیرت ہمارے یہاں ہے اور کتنی غیرت کی اس بنیادی خطاب سے کتنا غیرت کا اہم اور بنیادی سبق ہم نے سیکھا ہے، پتہ نہیں کتنے دل و دماغ میں کچھ باتیں بیٹھی ہیں یا بیٹھی نہیں. جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کا مقصد اگر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے علم، تو اگر ایک خطاب میں دو باتیں، ایک بات، دو چار بات بھی وہ حاصل کر لیے اور محفوظ کر لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح علم سے عقیدہ ملتا ہے، نیت صحیح ہو، نیت ہی اگر صحیح نہ ہو تو آپ بتائیے کچھ حاصل نہیں ہے. نیت صحیح نہ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ ہے. ہم علم کے لیے جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا اس نیت سے ہونا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے اور اس علم کی روشنی میں عمل کریں گے. ہمیں یہ بات معلوم ہے یا معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس علم کے لیے سوال کرتے تھے کہ اے اللہ ایسا علم دے جو نفع بخش ہو. علم نفع بخش کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور ایسے علم سے آپ نے پناہ مانگی جو نقصان دہ ہو. کون سا علم؟ جو علم موجود ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا ہو. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کا، کتنا عمل ہوتا ہے؟ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کی یہی بنیاد ہے، علم ہے عمل نہیں ہوتا. اتنے بڑے اجتماع میں یقیناً ہمارے سماج اور کمیونٹی کے ہر طبقے کے لوگ جمع ہیں. یہ یقین کے ساتھ اور علم کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ محلے اور علاقے کے ہر طبقے، ہر مسلک کے لوگ اللہ کے فضل سے اپنے مسلم اور اسی طرح اصلاحی اور معاشرتی یا اصلاح معاشرہ جیسے عنوانوں کے اجتماعات میں لوگ جمع ہوتے ہیں. کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے؟ نجات اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ قرآن دکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے دنوں میں،
آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں صحیح راستے سے اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرا راستہ ہے، میرا طریقہ، میری سنت ہے۔ یہ علم کس مسلمان کو نہیں ہے؟ کس مسلمان کو یہ علم نہیں ہے کہ سنت نجات کی راہ ہے اور بدعت جو ہے یہ اختلاف اور تفرقے کی راہ ہے، فرقہ بندی کی راہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا جہاں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جانے کہ اس کے عقیدے کیا ہیں، اسے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اختلاف سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اختلاف ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فساد ہے۔ عقیدے کے فساد کے بعد ہمارے معاشرے کا فرقہ بندی کا راستہ، الگ الگ دھڑا بندی کا راستہ، الگ الگ مسلکوں میں بٹے رہنے کا راستہ اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑتے رہنا، ایک دوسرے پر لان تان اور ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کو کافر اور اس پر لان تان کرنے والا عمل یہ مسلسل جاری ہے۔ آپ بتائیے اس سے بھی بڑا کوئی فساد ہے؟ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت سے ہوگی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہم سارے مسلمانوں کو ایمان والا خطاب کر کے کی۔ اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو مجھ پر، میری کتاب پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے رسولوں پر، یعنی میرے رسولوں پر، میرے فرشتوں پر، یعنی اے ایمان والو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں اور اپنے علماء کا کہا مانو، اور اگر تمہارے بیچ میں کہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے اپنے اختلاف ختم کر لو۔ آپ بتاؤ کیا معاشرے میں ہمارا آپ کا مسلمانوں کا کمیونٹی کا اختلاف یہ چھوٹا فساد ہے؟ یہ بہت بڑا فساد ہے، اور اس بہت بڑے فساد سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہا یہ ایک راہ ہے جو ایک راہ، آپ نے ایسے ایک لائن کھینچی لمبی لکیر اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں آپ نے کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا یہ فرقوں کی راہ ہیں، یا ان راہوں پر چلنے سے فرقے بنیں گے، فرقہ پیدا کرنے والی راہیں ہیں یہ۔ آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ راہیں یہ تفرقے اور فرقہ پیدا کرنے والی راہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ یہ ہے، اسی راہ پر چلو۔ مسلمان بتائے، غور کرے کہ جس راہوں پر چلنا اس نے منظور کیا، ہم نے آپ نے منظور کیا، اللہ کی راہ، جس راہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے ہمارے لیے اسوہ قائم کیا، اس راہ اور اس نسبت کو چھوڑ کر کے ہم نے بہت ساری نسبتیں اختیار کر لی، بہت سارے طریقے ہم نے اختیار کر لیے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ فرقہ والے راہ نہیں بن گئے، یا یہ ان راہوں نے ہم کو فرقوں میں نہیں بانٹ دیا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہر آدمی محسوس کرتا ہے، ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی کمیونٹی کی یہ دھڑا بندی بہت بڑا فساد ہے۔ اس فساد سے نکلنے کے لیے یہ اصلاح معاشرے کا پلیٹ فارم آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ تک علم پہنچاتا ہے اور آپ تک یہ میسج عام کرتا ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں سمجھتے تو آپ اس کو سمجھو کہ فرقہ بندی سے نکلنے کی راہ اللہ کی راہ پر چلنا ہے، سنت کی راہ پر چلنا ہے، اور یہی سنت کی راہ ہی جنت کی راہ ہے، نجات کی راہ ہے۔ نجات کی راہ کسی مسلمان کو اختلاف ہے کہ سنت کی راہ کے سوا کوئی اور راہ نجات کی راہ ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یعنی اس راہ پر جو چلے گا، سنت کی راہ پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر کسی مسئلے میں اس کو نظر آئے کہ ہمارے بھائی سے اختلاف ہے تو دونوں
اب علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں کہ جس مسئلے میں دو راستے اور دو طریقے موجود ہیں، اس میں سنت کی راہ کون سی ہے اور سنت کے خلاف راہ کون سی ہے۔ نیت اچھی ہوگی مسئلہ حل ہو جائے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ اس لیے نیت صحیح کر کے علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ یہی اصل دعوت ہے، یہی اصلاح معاشرے کی بنیاد ہے، اور یہی راز ہے، یہی راز ہے معاشرے کے اصلاح کی۔ آپ دیکھیے کتنے مسئلوں میں معاشرہ الجھا ہوا ہے، کتنے مسئلوں میں معاشرہ الجھا ہوا ہے۔ یہ معاشرہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف کے لوگ اصلاح پر تھے، ان کا معاشرہ اصلاح کا معاشرہ تھا، ان کے ہاں غلطیاں خطائیں یا ان کے ہاں لغزشیں یا ان کے ہاں گناہ کا ریشیو نہ کے برابر تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ سمندر میں کوئی کچرا، کوئی گندگی پہنچ جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں آپ دیکھیے فرقہ بندی تھی، دھڑے بندیاں تھی، لوگ الگ الگ ناموں اور نسبتوں پر جتھا بندی کر کے بیٹھے تھے۔ نعوذ باللہ، پاک تھا وہ معاشرہ۔ ہمارے لیے وہی معاشرہ آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، ہم کو اسی معاشرے کی نقل کرنا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو اور اس پلیٹ فارم سے اس آواز کو سننے والے تمام بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کرو اپنے حالات پر، آپ غور کرو اپنے رویے اور اپنے طریقے پر، کیا ہمارا آپ کا معاشرے کا طریقہ کیا یہ اصلاح کا ہے یا اصلاح کی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھنے والے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ علم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور علم کی راہ میں کام کرنا، علم کی راہ میں کام کرنا اور علم کے مشن کے لیے کام کرنا، دعوت، تعلیم و تربیت کے مشن کے لیے کام کرنا۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی بنیاد علم اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ہوگا تو ہماری اصلاح ہوگی۔ نیک نیتی سے علم حاصل کریں گے تو علم لینے کے بعد اپنا سدھار کریں گے۔ سدھار معلومات عام ہونے کے باوجود بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ کیا ہمارے لیے نصیحت کافی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے تو ہم ہلاکت کی راہ پر جاتے ہیں؟ کیا قرآن میں سورہ فاتحہ کا ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ماننے والے مسلمان یا فرض نہ ماننے والے ہمارے بھائی، کیا سارے لوگ نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی راہ پر ہمیں نہ چلا جن پہ اوپر تیرا غضب ہوا ہے؟ اللہ کا غضب کن کے اوپر ہوا ہے؟ ان کے اوپر ہوا ہے جن کے پاس علم تھا، علم کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ان کی راہ پر چلنے سے بچانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہود ہیں، یہود ہیں، علم کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے کو اس کا زیادہ محتاج سمجھتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب علم کے تقاضوں پر عمل کریں۔ مغضوبیت کی راہ پر جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، ورنہ بچ نہیں پائیں گے۔ ایسے ہی لا علمی کی راہ نہیں ہمارے لیے صحیح ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اسلام میں یہ 3 حدیثیں بہت بنیادی ہیں۔ ایک انما الاعمال بالنیات، دوسری من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، اور تیسری الحلال بین والحرام بین۔ ایک تو یہ کہ اچھے برے عمل
کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کے قبول ہونے اور رد ہو جانے کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل پر ثواب ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری بنیاد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی عمل کیا گیا اگر وہ عمل میرے عمل کے مطابق نہیں ہے، یعنی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. اور جب اعمال قبول ہوتے ہیں تو معاشرہ میں خیر اور اصلاح عام ہوتا ہے. اور جب نیک عمل کے نام پر کیا جانے والا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ فساد کا سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نمازوں کی صفیں تم بناتے ہو تو جب صفوں کو تم جوڑ کر کے، مل کر کے، ایک جٹ ہو کر کے قائم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑتا ہے. اور جب تم صفوں میں دوری بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے. آپ بتائیے سماج میں اختلاف سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے عقیدے کے بعد، اور یہ سنت کی مخالفتوں سے پیدا ہوتا ہے. اگر مسلمان اس بات کا سچا طالب ہے، متلاشی ہے، فکر مند ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، تو اس کو ہر عمل میں سنت کی تلاش اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے. تو میرے بھائیو، سنت پر عمل ہر آدمی کرے. اسے یہ جاننا چاہیے ہر مسلمان کو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے ہر عمل کرنے سے پہلے کہ آیا اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر کوئی بھائی اسے بتا دے کہ آپ کا عمل یہ سنت کے خلاف ہے تو اسے چوکنا ہو جانا چاہیے. اگر کوئی بھائی کسی کو بتا دے کہ یہ بدعت ہے، چوکنا ہو جانا چاہیے. کیوں چوکنا ہو جانا چاہیے؟ بدعت گمراہی ہے، گمراہی کی جگہ جہنم ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان سب چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، اور نیک نیتی سے علم کے ساتھ عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے، اجرت پاتا ہے. ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، مال غنیمت پاتا ہے. کچھ لوگ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، مسلک سلف کے فروغ کے لیے، پھر اس کے اوپر ان کو اجرت بھی دی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ان کو بدلہ جو ہے، یہ نیتوں کے صحیح ہونے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو شہرت ملتی ہے دین کا کام کرنے کی وجہ سے، جیسے ہمارے بڑے علماء الحمدللہ شہرت رکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہوتی ہے، محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ. آپ فرماتے ہیں یہ مومن کو دنیا میں ملی ہوئی یہ جلدی مل جانے والی یہ خوشی ہے، یہ بشارت ہے، اسے مل گئی دنیا میں. لیکن یہ کہ یہ ایک آدمی شہرت کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے اگر وہ سرگرمیاں کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی سرگرمیوں، کوششوں اور مومنٹ سے اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہو، تو اسے شہرت ملی تو شہرت کے لیے اس نے کام کیا، جان بھی لگا دے، سر بھی کٹا لے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اسی مقصد کے لیے کام کرتا ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی بھی سرفرازی عطا فرماتا ہے، لیکن اس وقت جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم جمع ہوئے ہیں اس کانفرنس میں، اس اجتماع میں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا شائق بنائے، ہمارا مقصد واضح ہو اور ہم اخلاص کے ساتھ سنت اور دین اور تعلیم حاصل کریں اور اسی کی روشنی میں ہم چلیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں سے ہمارے اندر اصلاح فرمائے، آپ سب کے اندر اور معاشرے کے اندر اصلاح فرمائے، اور ہم لوگ جو بالخصوص نمائندہ ہیں اجتماع کے، جماعت جو نمائندہ ہے ساری دنیا کے لیے،
ان کی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے لیے صحیح نمائندگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین اس اجتماع کے لیے تمام کوشش کرنے والے، بالخصوص ہمارے اہل علم، ہمارے خطبہ، ہمارے منتظمین اور آپ سب ہم جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں اور حاضری کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس حاضری کو باعث رحمت اور باعث مغفرت بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔